بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں سے روزی ملنے کا گمان نہ ہو وہاں سے روزی ملنا۔ حضرت سلمہ ابن نفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا کبھی آپ کے لیے آسمان سے بھی کھانا اتارا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کیا اس میں سے کچھ بچا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا اس کا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اسے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ حضرت سلمہ ابن نفیل سکونی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی کیا کبھی آپ کے پاس کھانا آیا آسمان سے؟ آپ نے فرمایا ہاں، دیگچی میں گرم گرم آیا تھا۔ اس آدمی نے پوچھا کہ آپ کے کھانے کے بعد اس میں کچھ بچا تھا؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا پھر اس بچے ہوئے کھانے کا کیا ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، اور وہ چھپکے چھپکے مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں میں تھوڑا عرصہ ہی رہوں گا، اور آپ لوگ بھی میرے بعد تھوڑا عرصہ ہی رہو گے، بلکہ زندگی لمبی معلوم ہونے لگے گی، اور تم لوگ کہو گے کہ ہم یہاں دنیا میں کب تک پڑے رہیں گے۔ پھر آپ لوگ مختلف جماعتیں بن کر آؤ گے اور ایک دوسرے کو فنا کرو گے، اور قیامت سے پہلے بہت زیادہ اموات واقع ہوں گی، اس کے بعد زلزلے کے سال ہوں گے۔ ایک لمبی حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضور سے بھوک کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں کھلائیں گے۔ چنانچہ ہم لوگ سمندر کے کنارے پہنچے تو سمندر میں ایک زبردست موج آئی جس میں ایک بہت بڑی مچھلی باہر آ گئی۔ ہم نے اس مچھلی کا ایک ٹکڑا کاٹا اور آگ جلا کر گوشت بھونا اور باقی کا پکا لیا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ میں اس کی آنکھ کے اندر اتر گیا، اور میرے علاوہ فلاں 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 یعنی 5 آدمی آنکھ کے اندر داخل ہو گئے، اور وہ آنکھ کا حلقہ اتنا بڑا تھا کہ ہم باہر کے کسی آدمی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر ہم اس میں سے باہر آئے، اس کی جسم میں بڑے بڑے کانٹے تھے۔ ہم نے ایک کانٹا لے کر کمان کی طرح کھڑا کیا، اور قافلے کے سب سے لمبے آدمی کو اور سب سے لمبے اونٹ کو اور سب سے اونچی کاٹھی کو منگوایا، اور اس کاٹھی کو اس اونٹ پر رکھ کر اس آدمی کو بٹھایا۔ وہ آدمی اس کانٹے کے نیچے سے گزر گیا، لیکن اس کا سر اس کانٹے کو نہ لگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کا ایک لشکر سمندر کے کنارے بھیجا، اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ چنانچہ ہم مدینے سے چلے، راستے میں توشہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ لشکر کے تمام توشے جمع کیے جائیں۔ چنانچہ تمام توشے جمع کیے گئے تو کھجور کے 2 توشے دان بن گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ان میں سے تھوڑا تھوڑا روز دیتے، پھر یہ توشے دان بھی ختم ہو گئے، اور ہمیں روزانہ صرف 1 کھجور ملنے لگی۔ راوی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ 1 کھجور سے کیا بنتا ہوگا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کھجور کا فائدہ ہمیں تب معلوم ہوا جب وہ ملنی بھی بند ہو گئی۔ پھر ہم ساحل سمندر پہنچے تو وہاں چھوٹے پہاڑ جتنی اونچی ایک مچھلی ملی۔ وہاں چھوٹے پہاڑ جتنی اونچی ایک مچھلی ملی جس کے گوشت کو سارا لشکر 18 دن تک کھاتا رہا۔ دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ 1 مہینے تک کھاتے رہے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ کے فرمانے پر اس مچھلی کے 2 کانٹے
کمان کی طرح کھڑے کیے گئے اور ایک اونٹنی پر کجاوا رکھا گیا اور وہ اونٹنی ان کانٹوں کے نیچے سے گزر گئی، اس کا سر یا کوہان کانٹوں کو نہ لگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور نے ہمیں 300 سواروں کا لشکر بھیجا۔ کون باتیں کر رہے ہیں؟ خاموشی سے بات سنو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 300 سواروں کے لشکر میں بھیجا۔ ہمارے امیر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح تھے۔ ہم قریش کے ایک تجارتی قافلے کی گھاٹ میں گئے تھے۔ سفر میں ہمیں سخت بھوک لگی، کھانے کے تمام سامان ختم ہو گئے اور ہمیں درختوں کے گرے ہوئے پتے کھانے پڑے۔ اسی وجہ سے اس لشکر کا نام پتوں والا لشکر پڑ گیا۔ ایک آدمی نے لشکر کے لیے 3 اونٹ ذبح کیے اور پھر 3 اونٹ ذبح کیے اور پھر 3 اونٹ ذبح کیے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو اونٹ ذبح کرنے سے منع کر دیا۔ پھر سمندر کی تیز موج نے ایک بہت بڑی مچھلی کنارے پر لا ڈالی جسے عنبر کہتے ہیں۔ آدھے مہینے تک ہم اس کا گوشت کھاتے رہے اور اس کی چربی کو جسم پر لگاتے رہے، جس سے ہمارے جسموں کی کمزوری اور دبلا پن دور ہو گیا اور ہمارے جسم پہلے کی طرح ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں قریش کے ایک تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا تھیلا ہمیں سفر کے توشے کے لیے دیا۔ آپ کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمیں روزانہ ایک کھجور دیا کرتے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، آپ ایک کھجور کا کیا کرتے ہیں؟ حضرت جابر نے کہا، ہم بچے کی طرح اسے چوستے اور اس کے بعد پانی پی لیتے اور 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے اسی پر گزارا کرتے۔ پھر ہم لاٹھی مار کر درختوں کے پتے جھاڑتے اور انہیں پانی میں بھگو کر کھا لیتے۔ ہم چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچے تو ہمیں دور سے ایک بہت بڑے ٹیلے جیسی کوئی چیز نظر آئی۔ ہم نے وہاں پہنچ کر دیکھا تو وہ عنبر نامی مچھلی تھی۔ پہلے تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا یہ مردار ہے، اسے مت کھاؤ۔ پھر فرمایا اچھا نہیں، ہم تو اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں ہیں اور تم لوگ استقرار کو پہنچ چکے ہو جس میں مردار حلال ہو جاتا ہے، اس لیے اسے کھا لو۔ ہم 300 آدمی تھے، 1 مہینے تک اس کا گوشت کھاتے رہے، یہاں تک کہ ہم موٹے ہو گئے اور اس کی آنکھ کے حلقے میں سے بڑے بڑے مٹکے بھر کر چربی نکالتے اور بیل کے جتنے بڑے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کے نکالتے۔ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مچھلی کی آنکھ کے اندر چربی نکالنے کے لیے 13 آدمی داخل کیے تھے اور اس کا ایک کانٹا لے کر اسے کھڑا کیا اور سب سے لمبے اونٹ پر کجاوا کس کر اس پر آدمی بٹھا کر اس کانٹے کے نیچے سے گزارا تو وہ گزر گیا اور اس کے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے ہم نے واپسی کے سفر میں اپنے ساتھ رکھ لیے۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر ہم لوگوں نے مچھلی کا سارا واقعہ ذکر کیا۔ حضور نے فرمایا روزی ہے جو اللہ نے اپنے غیبی خزانے سے تمہیں عطا فرمائی ہے، ہمیں کھلانے کے لیے اس مچھلی کا گوشت تم لوگوں کے پاس ہے۔ اس پر ہم نے حضور کی خدمت میں کچھ گوشت دیا جسے آپ نے بھی نوش فرمایا۔ آپ نے یہ گوشت اس لیے کھایا کہ یہ گوشت برکت والا تھا اور تاکہ صحابہ کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مچھلی مردار نہیں تھی بلکہ حلال تھی، مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے گھر میں داخل ہوا،
جب اس نے گھر میں فقر و فاقے کی حالت دیکھی تو وہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ جب اس کی بیوی نے یہ دیکھا تو وہ اٹھی اور چکی کا اوپر والا پارٹ نیچے والے پہ رکھا اور تندور میں آگ جلائی اور پھر دعا مانگی، اے اللہ ہمیں روزی عطا فرما۔ وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ بڑا پیالہ آٹے سے بھرا ہوا ہے، اور جا کر تندور کو دیکھا تو روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں اس کا خاوند بھی واپس آ گیا۔ اس نے پوچھا، کیا میرے بعد تمہیں کچھ ملا؟ اس کی بیوی نے کہا، ہاں ہمارے رب کی طرف سے کچھ آیا ہے۔ وہ مرد اٹھا اور اس نے چکی کا اوپر والا پارٹ اٹھا لیا، پھر چکی کا چلنا بند ہو گیا۔ کسی نے جا کر اس بات کو حضور سے ذکر کر دیا۔ حضور نے فرمایا، غور سے سنو، اگر یہ چکی کا پارٹ نہ اٹھاتا تو یہ چکی قیامت تک چلتی رہتی۔ دوسری روایت میں کہ اس عورت نے یہ دعا مانگی، اے اللہ ہمیں وہ چیز عطا فرما جسے ہم پیسے اور گوندے اور اس کی روٹی پکائیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ بڑا پیالہ روٹیوں سے بھرا ہوا ہے اور چکی آٹا پیس رہی ہے اور تندور بھونی ہوئی چاپوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے خاوند نے آ کر پوچھا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، اللہ نے روزی عطا فرمائی ہے۔ خاوند نے چکی کا پارٹ اٹھایا اور چکی کے ارد گرد کو اچھی طرح صاف کیا۔ حضور کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، اگر یہ چکی کو اپنے حال پر رہنے دیتے تو چکی قیامت تک پیستی رہتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک انصاری بہت ہی ضرورت مند اور غریب تھے، ان کے گھر والوں کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ گھر سے باہر چلے گئے۔ اس کی بیوی نے اپنے دل میں کہا، اگر میں چکی چلاؤں اور تندور میں کھجور کی ٹہنیاں ڈال کر آگ جلاؤں تو میرے پڑوسی چکی کی آواز سنیں گے اور دھواں دیکھیں گے تو اس سے وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ ہے، ہمارے یہاں فقر و فاقہ نہیں ہے۔ اس نے اٹھ کر تندور میں آگ جلائی اور بیٹھ کر چکی چلانے لگی۔ اتنے میں اس کا خاوند آ گیا اور اس نے باہر سے چکی کی آواز سنی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیوی نے کھڑے ہو کر دروازہ کھولا۔ خاوند نے پوچھا، تم کیا پیس رہی ہو؟ بیوی نے ساری کارگزاری سنائی۔ دونوں اندر گئے تو دیکھا کہ چکی تو خود بخود چل رہی ہے اور اس کے اندر سے آٹا گر رہا ہے۔ بیوی برتنوں میں آٹا بھرنے لگی اور گھر کے سارے برتن آٹے سے بھر گئے۔ پھر اس نے جا کر تندور کو دیکھا تو تندور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ خاوند نے جا کر حضور کو سارا واقعہ سنایا۔ حضور نے پوچھا، پھر چکی کا کیا ہوا؟ خاوند نے کہا، میں نے اسے اٹھا کر جھاڑ دیا۔ حضور نے فرمایا، اگر تم چکی کو اسی حال پر رہنے دیتے تو وہ میری زندگی تک، یا فرمایا تمہاری زندگی تک یوں ہی چلتی رہتی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کا یقین نصیب فرمائے۔ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، سنو، جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ اس کو روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، کیلے کی لاری پر پولیس والا کیلا خرید کے پیسے دے کر جاوے، اس کو گمان کے خلاف روزی بولتے ہیں۔ کیا بولا؟ کیلے کی لاری پر پولیس والا کیا خریدے؟ کیلا خریدے اور پیسے دے وے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ گمان کے خلاف روزی۔ ہاں، صحابہ کو ایسی روزی ملتی تھی جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ چکی چلے آٹا نکلے، کبھی ایسا ہوا؟ تندور میں آگ لگاوے اور بھونی ہوئی چانپ لگ جاوے، ایسا ہوا ہے صحابہ کے ساتھ، کیونکہ وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، گناہوں سے بچنے والے تھے۔ اللہ ہم سب کو متقی بنا۔ مشورہ کر لیں۔